رمضان کا چاند اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے رحمت کا اعلان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب رمضان کا چاند آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں خزانے اپنے ہاتھوں میں لیے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں کہ کون ہے وہ اللہ کا بندہ جو اس رحمت والے مہینے میں اپنے گناہ معاف کروائے گا، اللہ کی رحمت کے انعامات لے گا، اپنی مرادیں دعائیں قبول کروائے گا۔ اے شخص، جب بھی رمضان کا چاند دیکھو تو 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی وہ دعائیں اللہ سے مانگنا جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، کیونکہ اس پل اللہ انسان کی ساری دعائیں فوراً قبول کر دیتا ہے۔ صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ۔ چلو تسی یہ نہیں کرو ہیک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں، 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں، جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنایا اور سنا، 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرض کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ کتنی بڑی کمائی ہو گئی۔ پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اگلے دن ایک صف گئی، اگلے دن دوسری صف گئی، اگلے دن تیسری صف گئی، پھر خالی۔ یہاں طٰہٰ مسجد کافی بڑی ہے، ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو 150 روپے فی سجدہ انعام دیا جائے گا، تو ایتھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیاں ہونیاں تھارا لینا سے، اور اتھے ہی بندے چڑھے ہوں، دادے نانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، اٹھی دادا تینوں لے چلنا، نماز پڑھائیں گے۔ اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ تراویح کا دو، اللہ تمہیں 1500 نیکی عطا فرمائے، اور صرف نیکی نہیں، اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا۔ تو جو نہ پڑھا، جس نے نہ پڑھی تو 60,000 ضائع کر دی ہیں، اور جو 8 پڑھ کے چلا گیا تو 24 سجدے اس نے ضائع کیے، ہر سجدے کی 1500 نیکی اس نے ضائع کی، اور 24 محل اس نے ضائع کر دی، اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا۔ آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو رمضان کو بھائیو اللہ کی رحمتوں کے لینے کا اور دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناؤ۔ یہ بہت بڑا سبب، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آ جاؤ، لینے والے آ جاؤ۔ تو تراویح میں سستی نہ کرو، افطاری میں احتیاط کرو۔ وہ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، وہ ڈھٹے پہ ہوں، اٹھا ہی نہیں جاندہ، تراویح کہ میں پڑھیے ہوئے۔
پکوڑے بھی اندر. چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو. جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے. اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری